السلام علیکم سامعین، 27 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 13 جون ہے۔ عنوان ہے اسلامی مدارس کا کردار۔ دوسرا عنوان ہے مدارس العلماء کیا کر رہے ہیں۔ دراصل یہ ایک مضمون ہے جس کو ترتیب دیا ہے مرکزی جامع مسجد شمالی گونڈہ دہلی کے امام خطیب مولانا ممتاز احمد قاسمی صاحب نے۔ مولانا موصوف جمنا پار زون دہلی کے محکمہ شریعہ کے قاضی بھی ہیں، اور یہ مضمون ماشاءاللہ بہت ہی آسان زبان میں ہے، سنیے۔ دشمنان اسلام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اسلام سے قلبی اور گہرا تعلق ہے، اور وہ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اس تعلق کی اگر کہیں سے آبیاری ہوتی ہے تو اس کا سرچشمہ علماء کرام ہیں۔ اس لیے ان کے ایجنڈے میں یہ بات خاص طور پر شامل ہے کہ مسلم عوام کو ان کے علماء سے بدظن ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف اکسا کر صف آرا کر دیا جائے، یعنی ان کے سامنے لا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ عام طور پر تو اپنوں ہی کا سہارا لیتے ہیں، مگر کبھی کبھی سادہ لوح مسلمانوں کے کندھے پر بھی اپنی بندوق رکھ کر نشانہ لگا دیتے ہیں۔ انہیں اس حقیقت کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ جب تک عام مسلمان علماء پر بھروسہ اور اعتماد کرتے رہیں گے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کل یہ ایک عام نظریہ بن رہا ہے یا پس پردہ بنایا جا رہا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء محض حافظ و قاری، مولانا اور مفتی ہی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ لوگ مولانا ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، پائلٹ بھی ہونے چاہیے، انجینئر اور بینک مینیجر بھی ہونے چاہیے۔ سننے میں یہ بات بہت بھلی اور مفید معلوم ہوتی ہے، اور بعض اہل مدارس ان سطحی افکار کے حامل افراد سے مرعوب بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے کو بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ مدارس اور ان کے نظام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے پیچھے مدارس کو برباد کرنے کے عزائم پوشیدہ ہیں۔ ہم اس عنوان کو چند چھوٹی چھوٹی شقوں میں ترتیب دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمارا سوال یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر مفتی بھی ہونے چاہیے، ہمارے وکیل مولانا بھی ہونے چاہیے، اور ہمارے پائلٹ حافظ و قاری بھی ہونے چاہیے؟ یعنی جن کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر، وکیل، انجینئر اور مینیجر تیار کیے جاتے ہیں، وہاں حافظ، مولانا اور مفتی بھی تیار کیے جائیں، جبکہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 2، آپ اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یعنی جو شخص کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، ماہر ہے، وہ اسی میں جس بہتر طریقے سے اپنی سروس انجام دے سکتا ہے، کسی دوسرے فیلڈ میں ویسے نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر میڈیکل لائن میں جو کام کر سکتا ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک پروفیسر تعلیمی شعبے میں اپنی خدمت انجام دے سکتا ہے، وہ مینجمنٹ کے فیلڈ میں اس طرح سے نہیں دے سکتا۔ تو پھر ایک مفتی، مولانا اور حافظ و قاری سے یہ امید رکھنا کہ وہ بینک کا مینیجر اور ہوائی جہاز کا پائلٹ بھی ہو، یہ ایسی بے وقوفی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ایک بینک مینیجر کو مفتی بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے خریدی جائے، اگر وہ اپنے مقصد کو پورا کر دے تو اسے کامیابی کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس مقصد کو پورا نہ کر پائے تو اسے ناکامی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کا پنکھا ہے، اس کے خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے گرمی میں ہوا لی جائے اور گرمی دور کی جائے۔ اب اگر پنکھا اپنے مقصد پورا کر رہا ہو تو ہم پنکھا خریدنے میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں، اور اگر نہ کر رہا ہو تو ناکام مانے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے پنکھا ہوا لینے اور گرمی دور کرنے کے مقصد سے خریدا تھا، ہم پنکھے کی یہ شکایت کبھی نہیں کرتے کہ پنکھا ہمارا پانی کا ٹینک نہیں بھر رہا ہے اور یہ پنکھا بیکار ہے، کیونکہ ہم نے پنکھا اسی مقصد کے لیے خریدا نہیں تھا۔ اب جانتے ہیں کہ مدارس کیوں بنائے گئے تھے یا کیوں بنائے گئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پر اپنی تہذیب اور کلچر یعنی عیسائیت مسلط کرنا چاہا، اور دوسری طرف ہندو دھرم کے پنڈتوں نے شدھی سنگٹھن کی تحریک کے ذریعے گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں سے اسلام چھیننا چاہا، تو اس کے تحفظ کے لیے مدارس قائم کیے گئے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس نے اس میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر آج بھی کفر کو کسی چیز سے خطرہ ہے تو یہ مدارس ہی ہیں۔ لہذا یہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہیں۔
ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ مدارسی ڈاکٹر اور انجینئر بھی پیدا کریں جہالت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ان مقاصد کے لیے بنائے ہی نہیں گئے۔ نمبر 5، اگر ہمارے مفتی، مولوی اور حافظ و قاری ڈاکٹر، انجینئر اور پائلٹ بھی ہوں گے تو اس امت کو قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ کون پڑھائے گا؟ مساجد میں امامت کون کرے گا؟ کیونکہ سب تو ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ بھلا ایک شخص جو ڈاکٹر بھی ہے اور عالم بھی ہے تو ڈاکٹری کے پیشے میں ماہانہ 1 لاکھ روپے کما سکتا ہے، وہ 15-20 ہزار روپے کی ملازمت کے لیے مسجد مدرسے میں کیوں رہے گا؟ پھر امت کے دین کا تحفظ اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ نمبر 6، تمام مسلمانوں میں علماء کی تعداد کتنی ہے؟ اگر اس کا جواب آپ کے لیے مشکل ہے تو اس آپ چھوڑ دیجئے اور صرف اپنے گاؤں، محلہ یا گلی میں گہری نظر ڈال کر دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کتنے عالم ہیں۔ اگر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام نہ لوں تو کہہ سکتا ہوں کہ 1000 مسلمانوں میں صرف 2 عالم لوگ ہیں، یعنی 1 لاکھ مسلمان ہیں تو ان میں 200 عالم، اور 1 کروڑ ہیں تو 2000 عالم ہیں۔ اگر 1 کروڑ مسلمانوں میں 2000 لوگ عالم ہیں تو 99,98,000 مسلمان قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان میں جو مالدار ہیں وہ کیوں اچھے اور انگلش میڈیم اسکول قائم نہیں کرتے؟ کیوں کالج نہیں کھولتے؟ کیوں یونیورسٹیاں قائم نہیں کرتے؟ انہیں کس نے روکا ہے؟ یہ ذمہ داری بھی ان 2000 عالموں کی ہے جو امت میں 1000 مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح قرآن و حدیث کو بچائے ہوئے ہیں۔ کوئی ماسٹر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی بزنس مین سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف وہ علماء کو گالی دینا ہی قوم مسلم کی فلاح و بہبود سمجھتا ہے؟ ایک بار مدارس کی طرف بھی دیکھیے، وہاں کتنے مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارا اندازہ تو شاید کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اس لیے دہلی ہائی کورٹ کے سابق جج جناب راجندر سچر صاحب کے بیان کے مطابق مان لیتے ہیں، انہوں نے 2006 میں 403 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ مرکزی سرکار کے روبرو پیش کی تھی، جو سچر کمیٹی رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے صرف 4%، یعنی ہر 100 میں 4 بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، یعنی 96% مسلم بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں نہیں جاتے، بلکہ وہ یا تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کسی اور جگہ اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس تعداد میں اب کچھ اضافہ ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4% مسلم بچوں کی سب کو، یہاں تک کہ سرکار کو بھی فکر ہے کہ وہ اگر حافظ عالم بن رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر، بروکر وغیرہ بھی بنیں، مگر وہ 96% مسلم بچے جو مدرسہ نہیں جاتے ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں کہ وہ مسلمان بھی رہیں یا نہیں۔ ان کے دین، نماز، روزے کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کی بات ہی تسلیم کر لی جائے کہ وہ حافظ و قاری اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور جج بھی ہوں، تو پھر آپ کا سوال کسی مسلم وکیل، جج، ڈاکٹر یا انجینئر سے یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ حافظ و قاری اور عالم مفتی بھی ہو؟ خدا را خیال کیجئے کہ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں تو ہندوستان میں چند سال بعد قرآن و حدیث کے ماہرین تو درکنار، مساجد کے لیے تراویح میں قرآن سنانے والا ایک حافظ بھی نہ ملے گا۔ اور جس طرح ہندوؤں میں آج کوئی ان کے دھرم کی اصل کتابوں پران، وید اور اپنشدوں، اپدیشوں سے واقف نہیں رہا، عیسائیوں میں کوئی اصل انجیل کو نہیں جانتا، مسلمان بھی قرآن و حدیث سے ایسے ہی ناواقف ہو جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کے پیچھے ایک گہری سازش اور راز ہے۔ اگر آپ اس راز کو جاننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ سرکار چاہے کسی بھی پارٹی کی، وہ چاہتی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ان کا تعلق قرآن اور اس کے نبی سے توڑنا ہوگا، اور اسے توڑنے کے لیے کسی طرح یہ 4% بچے جن کی وجہ سے مسلمانوں میں قرآن و حدیث بچا ہوا ہے، انہیں کوئی سبز باغ دکھا کر دوسرے کاموں میں لگانا ہوگا۔ یعنی ماحول ایسا بنانا پڑے گا کہ انہیں قرآن و سنت کا ماہر ہی نہ بننے دیا جائے، پھر تو یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے اور ہماری مراد بر آئے گی۔ ورنہ تو اگر سرکار مسلمانوں اور ان کے بچوں کو اتنی ہی ہمدرد ہے تو وہ انہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ریزرویشن دے، ان کے علاقوں میں اچھے اسکول قائم کرے، IAS اور IPS کے لیے اسکالرشپ دے، سرکاری نوکریوں میں ان کی حصہ داری ان کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے طے کرے، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کو ترقی نہیں بلکہ جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلا کر ان 4% بچوں کو بھی دین سے دور کرنا ہے جن کی بدولت مسلمانوں کا دین بچا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ مسلم بھائی اپنے آپ کو دانشور، زیادہ ہوشیار اور ایڈوانس سمجھتے ہیں، وہ سرکاروں کے اسی پروپیگنڈا کا شکار ہیں۔ ممتاز احمد قاسمی، امام و خطیب، مرکزی جامع مسجد، شمالی گونڈہ، دہلی،
قاضی محکمہ شریعہ جمنا پاٹ زون دہلی، سیکریٹری فروغ دین و اصلاح معاشرہ کمیٹی جدید فاؤنڈیشن ٹرسٹ دہلی۔ مضمون مکمل ہوا۔ ہمارا کہنا یہ ہے جو اسلامی مدارس ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے،